زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی، بڑی چاہت الفت اور بڑی دیوانگی، ساری حدیں پار کرنے کو تیار بیٹھی ہے کہ کسی طریقے سے یوسف مجھے مل جائیں۔ یوسف کی محبت میں پریشان ہے، یوسف کی محبت میں گرفتار ہے کہ کسی طرح سے یوسف ہمارے ہاتھ آ جائے، مگر یوسف نہیں مل رہے، یوسف نہیں ملے۔ اپنے خداؤں کی پرستش کر رہی ہے، پوجا کر رہی ہے، پوجا پاٹ میں لگی ہوئی ہے کہ میرے خدا کسی طرح یوسف کو مجھے ملا دے، مگر یوسف کی محبت تو تھی، یوسف جیسا عقیدہ نہیں تھا۔ متعدد خداؤں کی پرستش تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام اس کے ہاتھ سے گئے، زلیخا کے ہاتھ سے تخت گیا، تاج گیا، راج گیا، حکومت گئی، سیاست گئی، بادشاہت گئی، یہاں تک کہ جوانی بھی چلی گئی، بڑھاپا آیا۔ پریشان ہے مگر یوسف مل نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف کا عقیدہ الگ ہے اور زلیخا کا عقیدہ الگ ہے۔ زلیخا متعدد خداؤں کی پرستش میں لگی ہوئی ہے اور اپنے خداؤں سے یہ التجا کر رہی ہے کہ کسی طرح یوسف مجھے مل جائیں۔ ایک دن تنگ آ کر یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے خداؤں سے تو بہت مانگا، اے یوسف کے خدا، اے یوسف کے سچے خدا، مجھے تو یوسف عطا فرما دے۔ ابھی یہ دعا کے الفاظ زبان پر آئے تھے کہ جبریل امین نے عرض کی پروردگار عالم اب تک تو اپنے خداؤں سے، جھوٹے خداؤں سے مانگ رہی تھی، اے مولا آج تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے مانگ رہی ہے، اے پروردگار عالم اب تو یوسف عطا کر دے، اب انہیں یوسف عطا کر دے۔ حضرت جبریل امین نے جب یہ عرض کیا، پروردگار عالم نے کہا جبریل جاؤ اور یوسف سے کہو کہ فلاں جنگل میں ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں، اس کٹیا میں زلیخا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب حضرت یوسف کے پاس جبریل آتے ہیں اور بحکم ربی حضرت جبریل علیہ السلام کے حکم سے، رب کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس جاتے ہیں۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو دیکھا، یوسف کا کلمہ پڑھا، یوسف کے خدا پہ ایمان لائی، اور اس کے بعد کیا انعام ملتا ہے؟ رب نے اس کو وہ انعام دیا، حکومت بھی لوٹ کر آئی، بادشاہت بھی لوٹ کر آئی، جوانی بھی لوٹ کر آئی، اور اللہ کے نبی کی محبوبہ اور زوجہ بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ مختصر یہ ہے، قرآن کی اس آیت کی تفسیر سے سمجھانا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے، اور ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ زلیخا پہلے بھی یوسف کو مانگ رہی تھی مگر یوسف نہیں مل رہے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ یوسف سے محبت تو کرتی تھی مگر یوسف کے جیسا عقیدہ نہیں تھا۔ اب جو یوسف سے محبت کی ہے تو یوسف کی طرح عقیدہ بھی رکھا ہے، یوسف کی عقیدت بھی سچی تھی، یوسف کا طرح عقیدہ بھی سچا تھا، اب اسے یوسف مل گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آج ہم اپنے آپ کو صابری کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں، آج ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی حضور غوث اعظم کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم خواجہ اجمیری، سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ معین الدین حسن چشتی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی خواجہ اجمیری کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی مخدوم صابر کلیر کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی، ہمارا نظریہ بھی، ہمارا خیال بھی، ہماری فکر بھی، ہماری سوچ بھی مخدوم کی طرح ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کی طرح ہونا چاہیے۔ آج ہم صدر الافاضل کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ، نظریہ بھی صدر الافاضل والا ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم حضرت معظم شاہ سار رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمارا نظریہ بھی ان کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر ہم بزرگوں سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا خیال ان بزرگوں کی طرح ہونا چاہیے، تب ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ تبھی تو بریلی کے قلندر نے پکار
کر کہا تھا لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضرت سید شبلی میاں صاحب قبلہ۔ لحد میں عشق رخی شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں اور صحابہ کی شان میں بھوکیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں، تو یقین جانے وہ کسی بھی قیمت پر حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو قادری کہیں اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں، وہ قادری نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے ہم صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی گلشن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ سنی وہی ہے جو بزرگوں کی عقیدت بھی رکھے، صحابہ سے محبت بھی کرے، ادب و احترام بھی کرے، اہل بیت سے سچی عقیدت بھی رکھے۔ جب یہ نظریہ، یہ خیال، یہ فکر ہو کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں اور میرے سرکار کی جس سے جیسی نسبت ہے ہم اس سے ویسی محبت کرتے ہیں، جب یہ نظریہ، یہ خیال ہوگا تو یقین جانے کہ پھر آپ کی زندگی کامیاب و کامران۔ بے شک بے شک۔ ورنہ اس طریقے سے صرف محبت کا دعویٰ کرنا کہ ہم فلانے ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم فلاں بزرگ سے نسبت رکھتے ہیں، اور فیس بک واٹس ایپ پر آ کر صحابہ کی شان میں، شیخین کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، دھڑلے سے ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں محرم کا یہ مہینہ گزرا اور اس میں عجیب طرح کی وہ سوشل میڈیا پہ وہ دیکھے گئے پوسٹیں وغیرہ کہ امام حسین کے نام پر وہ صحابہ سے، شیخین سے بغض کر رہا ہے۔ وہ کبھی بھی سنی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ صحابہ حسین سے محبت کرتے ہیں اور حسین صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور داماد پیمبر مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہی الحمدللہ ہماری خوبصورتی ہے، اور یہ محبت ہمیں کسی دنیا دار نے نہیں دی، بلکہ یہ محبت ہمارے سینوں میں رب نے رکھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کی تلاوت میں نے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں میرے دادا سرکار حضور سیدی مرشدی صدر اللہ فاضل فخر العماصر رحمت اللہ علیہ تفسیر میں ایک حدیث شریف نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ آسمان میں ندا کرتا ہے، حضرت جبریل سے کہتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل آتے ہیں اور وہ حضرت میکائیل سے کہتے ہیں میکائیل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت میکائیل اسرافیل سے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر یہ ندا پورے آسمان میں پھیلا دی جاتی ہے، تمام ملائکہ میں، فرشتوں میں یہ ندا عام کر دی جاتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، اسرافیل و میکائیل محبت کرتے ہیں، تم سب ان سے محبت کرو۔ اس کے بعد زمین والوں کو یہ ندا دی جاتی ہے کہ اے لوگوں سنو سنو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، میکائیل و اسرافیل محبت کرتے ہیں، ملائکہ محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے
سے محبت کرو، پھر وہ لوگوں کے سینوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اے حیات نگر کے غیور مسلمانوں، اے سنبل اور اطراف سے آئے ہوئے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، سنو، آج جو ہم ایک ولی کے آستانے پر آئے ہیں، محبت میں آئے ہیں، عرس میں شرکت کر رہے ہیں، محبت سینوں میں لے کر آئے ہیں، عقیدہ سینوں میں لے کر آئے ہیں، مگر سن لو، یہ محبت ہم نے خود نہیں ڈالی ہے، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ محبت ہمارے سینوں میں ڈال دی ہے۔ اسی لیے یہ محبت کسی ملا کے نکالنے سے نکلنے والی نہیں ہے، کہ یہ محبت ملا کی عطا سے نہیں، اللہ کی عطا سے سینوں میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ محبت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت صاحب سجادہ۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے یہ محبت ہمارے سینوں میں ہے، اور ہم بعد میں محبت کر رہے ہیں۔ آج سید شاہد میاں صاحب کے عرس میں، عرف کلو چچا کے عرس میں ہم آئے ہیں، ان سے ہم محبت بعد میں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نیک لوگوں کی محبت پہلے خدا کرتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے پہلے رب محبت کر رہا ہے، جبریل محبت کر رہا ہے، فرشتے محبت کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے یہ نصیبے کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آج ہم بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ محبت ہمارے سینوں سے نہیں نکل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت کسی دنیا و دار کی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار کی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بزرگان دین سے سچی اچھی محبت نصیب کرے۔ کہنے سننے میں جو کوتاہی سرزد ہوئی ہے مولا اسے معاف فرمائے۔ 4:38 پر کل شریف کا وقت ہے، 4:32 ہو چکا ہے، اور جیسے مجھے پتا چلا تھا کہ شاید ایک خطاب اور ہونا ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی موقع سے گفتگو ہوگی تفصیلاً۔ ابھی تو چن چن کے جو پھول ذہن میں آئے آپ کی گوش گزار کر دیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی کوتاہی غلطی سرزد ہوئی ہے تو مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔